अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद, बहुत अहम दिन है और हमने देखा कि एक अटैक फिर विटनेस किया है, तो आज की सबसे अहम और तकलीफदह खबर तो ये है कि गवादर पे दिखे अटैक। बिल्कुल, आज हम बतूल काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो बिल्कुल जिस तरह के आपने कहा कि ग्वादर में जो कुछ हुआ है, बहुत ही जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिस तरीके से अटैक हुआ, लेकिन जो खुशकिस्मती की बात है कि तमाम तरह अटैकर्स को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हम उस तरह बात करते हैं। उसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने भी आज एक काबीना का इजलास था, उसमें उन्होंने बातचीत की, एड्रेस किया और कुछ अहम बातें हैं जो कल हमने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो इंटरव्यू किया था उससे मैं कुछ चीज़ों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत चाह रही है, जो कह रही है, जो करने का इरादा रखती है, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। और उसके बाद अभी कुछ ही देर में बाय द वे डोनाल्ड लू साहब जो हैं मशहूर मारूफ, उनकी जो टेस्टिमनी है एक कांग्रेशनल कमेटी के सामने वो भी शुरू होने वाली है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हालांकि उनका जो बयान है वो तो हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, रिटन बयान, तो उस पर भी कुछ बात हो जाएगी। और साथ साथ फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ थोड़ा पीटीआई के हवाले से भी बात कर लें। उनका भी रोजाना की बुनियाद पर एक नया बहरान खड़ा होता है, उनकी जो लीडरशिप के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और जो इख्तियारात दिए गए हैं बैरिस्टर गौर साहब को चेयरमैन के, वो इख्तियारात वाकई में उन्हें दिए कि नहीं दिए, तो जरा इसमें भी थोड़ा खोज लगाते हैं कि ये मामला किधर जा रहा है। तो हमारा रनडाउन काफी लंबा चौड़ा है। और आखिर में एक और अहम चीज की SIFC की जो पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहले एक बार शेड्यूल हुई थी, फिर वो पोस्टपोन हो गई, अब कल होने जा रही है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल शुरू करें हम गवादर से। अब देखेंगे गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमला नाकाम बनाया, लेकिन इट्स अ बिग थिंग। देखिए, असल में हुआ ये है बतूल के ग्वादर जो है वो एक टारगेट रहा है और ये कई बार हमले हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्वादर में भी हुए हैं, जो वहाँ पे जो हाईवे जाती है उसके ऊपर भी हुए हैं, और ये जो वहाँ के जो दहशतगर्द हैं BLA के, वो ग्वादर को टारगेट करते रहे हैं। अच्छा, अब सवाल दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि आज क्या हुआ। अभी तक जो हमारे पास जो खबर आई है, जो बाकायदा तौर पर रिलीज की गई है, वो यही है कि जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है, और मैं खुद भी वहाँ पे जा चुका हूँ, कई बार मैंने उसको विजिट भी किया है, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है वो बनाई गई है और उसमें बड़ा काम भी हुआ है। वहाँ पे जो 8 दहशतगर्द थे जिन्होंने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने उनका मुकाबला किया, और जो हमारे पास ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई है वो यही है कि तमाम के तमाम जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। तो अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो एक अच्छी बात है ये कि कोई बाकायदा तौर पर यानी दहशतगर्दों के अलावा कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई। अच्छा, दूसरा सवाल ऑफ कोर्स ये उठता है कि ग्वादर को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। बलूचिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, बड़ी ग्रीवेंसेज हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं, BLA है, BLF है, BRA है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, और मोस्टली ये जो साउथ बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा होल्ड है, वहाँ पे ऑपरेट करते रहे, और बीच में इन्होंने और भी कई हमले किए हैं। अब इनका बिल्कुल क्लियर है कि इनकी जो सपोर्ट है वो बाहर से आती है, फॉर श्योर है। उसमें इंडिया का नाम भी आता है, उसमें इनको अफगानिस्तान से भी इनके कनेक्शंस हैं, जो वहाँ से एक जो बेस बना हुआ है दहशतगर्दों का, जिसके ऊपर हम पिछले चंद दिनों से बात भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ। फिर ईरान के हवाले से भी बहुत सारी जो है वो कुछ ताने बाने जाकर मिलते हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में डोजियर्स भी दिए हुए हैं कि इन ममालिक से किस तरह से फंडिंग की जाती रही है, और इनकी सेंचुरीज भी आपको पता है कि यूरोप में या कुछ और जगहों पे जहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं। बिल्कुल, तो इनको फाइनेंसिंग भी आती है, वेपन्स भी आते हैं, ट्रेनिंग भी होती है। देखिए, इस तरह के हमले करना कोई आसान बात तो नहीं है, और ये पहला हमला तो है नहीं, तो बाकायदा तौर पर ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ना सिर्फ ये कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, बल्कि टेररिस्ट ऑपरेशन जो है उनको मैनेज भी किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको, हमारी फोर्सेस ने इसको पसपा किया। ये भी जहन में रखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये
میرے خیال میں 2 بار تو اس بار گوادر جا چکے ہیں جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں. گوادر میں ان کا خاص انٹرسٹ بھی ہے, وہاں پہ بہت ساری جو معاملات ہیں چائنا کے حوالے سے, کیونکہ چائنا کا بڑا میجر رول ہے وہاں پہ, تو ڈیولپمنٹ بھی ہے, پھر فائنینسنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بہت کچھ. نئی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے نا بطول, تو ان کے بڑے پلانز ہوتے ہیں اور کام بڑی تیزی سے وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے. اور تو سی گوادر پیک کی بالکل, اور سی پیک سی پیک کے کانٹیکسٹ میں بھی جو سینسٹیوٹی ہے وہ گوادر کی وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک طرح کی سگنلنگ بھی ہو سکتی ہے دہشت گردوں کی طرف سے کہ بھئی وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے, جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جو انویسٹمنٹ آنی ہے, جو ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے, گوادر پورٹ کو باقاعدہ طور پر آپریشنلائز کرنا ہے, اس کے حوالے سے یہ ایک نئی گورنمنٹ کے لیے ایک دھچکا ان کو لگانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ انفارچونیٹ ہوا, لیکن فارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس کو شکر ہے کہ کچھ نقصان نہیں ہوا. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آج ہم بات کریں پرائم منسٹر کے حوالے سے. کابینہ اب کیونکہ پرائم منسٹر کی بات کر ہی رہے تھے گوادر کے حوالے سے, تو آج انہوں نے جو ہے وہ آج کابینہ کے اجلاس تھا, اور کابینہ کے اجلاس میں آج انہوں نے کچھ باتیں کی جو کہ ٹیلی وائز بھی ہوئیں, اور وہ امپورٹنٹ نہیں, کیونکہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا بطور, تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ابھی ہم خود بھی کئی دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہیں. وہ کہنا تو آسان ہے کہ ہم یہ کریں گے, لیکن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو پہلے تو اگر ہم سن لیں کہ آج پرائم منسٹر نے ایکچولی کہا کیا ہے, پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. IMF کے اگلے پروگرام کے لیے ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے, ٹیکس بیس بڑھانا ہے, لون کے رول اوورز اور مزید قرضے پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. کوشش کریں گے کہ کم از کم قرضے لیں. FBR کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا. بجلی چوری, گیس چوری, there will be zero tolerance. Either we perform or perish. It's do or die. اچھا, اب یہ بڑا ایمبیشیس ایجنڈا ہے جو انہوں نے کہا, چاہے وہ FBR کا ہو, چاہے وہ ٹیکسیشن کا ہو, چاہے وہ بجلی چوری اور گیس چوری روکنے کا ہو. یہ کوئی نئی باتیں تو ہیں نہیں, سب کرتے ہیں. آج کیونکہ جو ایک اچھی خبر ہے وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ سے جو جڑی ہوئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ IMF سے ہمارا اگریمنٹ فائنل ہو گیا ہے, جو 1.1 بلین کا جو ٹرانش ہمیں ملنا تھا وہ ہو جائے گا. اچھا, اب پہلے میں تھوڑی سی IMF کی بھی آپ سے بات کر لوں. IMF کا آج ظاہر بات ہے اس سے ایک سگنلنگ اچھی ہوئی ہے, کم وقت میں ہو گیا کہ بھئی جلدی ہو گیا ہے. اچھا, اور IMF نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جو پروگرام کو جس طریقے سے چلایا گیا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, اس میں جو ٹارگٹ سے وہ میٹ کیے گئے ہیں, تو ایکچولی IMF کی طرف سے ایک اظہار اطمینان بھی ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, تو اس سے تھوڑا سی اسٹیبلٹی آ رہی. اب اگلا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہونا ہے. اس کے لیے جو میں سن رہا ہوں بطول, وہ یہ ہے کہ جو ہم اب اماؤنٹ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا, وہ جو پہلے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ وہ 6 بلین کا ہوگا, اس سے زیادہ کا ہے. اس پہ لگ رہا ہے کہ کمٹمنٹ ہو جائے گی. نہیں, ہاں کمٹمنٹ تو لیٹس سی کتنے میں ہوتی ہے, لیکن جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ 6 بلین کا پروگرام نیگوشیٹ کریں گے, اب پاکستان کی طرف سے اس فگر کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ ہمیں 8 بلین یا ایون 10 بلین کا پروگرام جو ہے وہ ہمیں وارا کھائے گا. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیسے ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے, ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہم نے اسکیل اپ کر لیا ہے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ ابھی تک ہمارے انڈیکیشنز ٹھیک ہیں, تو اب دیکھنا یہ کہ وہ جو IMF کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اچھا, اب وہاں سے میں آتا ہوں جو پرائم منسٹر نے آج بات کی. دیکھیے, ایشو یہ ہے کہ IMF سے تو آپ جو مرضی کر لیں, اور IMF آپ سے وہ کام کروائے گا جو کہ آپ کو ویسے بھی کرنے چاہیے تھے, لیکن میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو اور تمام لوگوں کو, وہ لوگ جو گورنمنٹ میں نہیں بھی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب بزنس ایز یوزول نہیں ہے. جو پرائم منسٹر نے آج بات کی کہ جی پرفارم اور پیرش, یہ ایک ٹرم بن گیا ہے. بلکہ کل ہم نے خواجہ آصف صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں یہ کیسے کریں گے آپ لوگ, کیونکہ پہلے بھی دہائیوں سے لوگ یہ کہتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ میں آتے کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے, وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو انفیکٹ مجھے جب آج میں پرائم منسٹر کو سن رہا تھا تو مجھے وہ خواجہ آصف کی بھی وہ بات یاد آئی. بلکہ انفیکٹ اگر ہمارے پاس ہے خواجہ آصف نے کیا کہا تھا, تو ہم ذرا وہ بھی سنوا دیں تاکہ پھر ذرا کڑی سے کڑی جڑ جائے. سنائیے ذرا. Do it. Other we'll perish. کر لیں گے. We'll perish. Do you have a choice? We don't have a choice. پہلے تو کبھی نہیں کی سر. نہیں, we will perish. اگر ہم نے یہ نہ کیا تباہ ہو جائیں گے, داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں, داستان تک نہ رہے گی. یعنی آپ نے دیکھے نا کس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. اچھا, دیٹ مینس کہ سمجھ تو آ رہی ہے بطول ساروں کو
کہ ہم نہیں کرنا ہے. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا. آج پی ایم نے بھی یہ کہا کہ جی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ خود سوچیں نا اب کیا کرنا ہے اور کیسے کریں گے. پہلی چیز, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں کہ جی ہمیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہمارے پیسے نہیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایشو بیسکلی یہی ہے, پیسے کہاں سے آئیں. اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا اپنی انکم بڑھائیں یا اپنے اخراجات کم کریں. دونوں کو کرنا ہوتا ہے. اخراجات کو کم کرنے کے لیے جو بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیوالو کریں تو یہ کریں وہ کریں. انکم بڑھانے کے لیے ایک تو بات ہو رہی ہے کہ جی این ایف سی سے کچھ پیسہ ہمیں واپس ملے, لیکن میں بھی اس پہ نہیں جاتا. لیکن ٹیکس یا ایکسپورٹس بھی بڑھا سکتے یا ایکسپورٹس بھی بڑھائیں, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکس کے لیے آپ نے ڈیجیٹائز کر دیا ایف بی آر کو, آپ نے جو بھی کر دیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس لینا کن سے. اس وقت جو سیلریڈ کلاس ہے, وہ کل میرے خیال ہے شاید خواجہ آصف نے بھی شاید ذکر کیا تھا یہ, کہ جو سیلریڈ کلاس ہے پاکستان میں وہ جتنا ٹیکس دے رہی ہے وہ جو ریٹیلر ہے یا جو بزنس مین ہے ان سے بھی زیادہ ہے. 200% مور ٹیکس دیتے تو اسی لیے تو بطول جتنے تنخواہ دار لوگ ہیں پاکستان میں وہ صحیح ہوتے ہیں کہ جتنا بوجھ ان پہ ڈالا جا رہا ہے, جب پیسہ کم ہوتا ہے تو مزید بوجھ انہیں پہ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو مزے کر رہے ہیں, یعنی کروڑوں روپے کا وہ بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور ٹیکس تو دیتے اور نہیں یہ ہیں. جو ٹیکس جس کا آپ ذکر کریں 200%, یہ ریٹیلرز, ایکسپورٹرز اور ریئل اسٹیٹ سے زیادہ اور ہے. ایگریکلچر بھی اس میں آتا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ریٹیلر جو ہے, اب وہ فگرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ وہ کتنا ان کا جو ایک کاروبار ہے اور اوور آل جو فگر ان کا آتا ہے اور کتنا اس میں ٹیکس ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ریٹیلرز پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے سب ڈرتے ہیں, اور خاص طور پر پی ایم ایل این ان کا ووٹ بینک ہے. ان کا ووٹ بینک ہے. کئی بار میں آپ کو بتاؤں, کئی بار یہ بات ہوئی کہ نہیں جی ہم نے یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے بجلی بچانی ہے تو شام کو دکانیں جلدی بند ہونی چاہیے. ہر کو 2-3 سال بعد نا ایک ابال آتا ہے گورنمنٹس میں, اور سارے کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ساری دنیا میں تو 6 بجے 7 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب وقت آتا ہے کرنے کا تو پھر نہیں جی وہ فلانا نہیں مانتا, تو وہ بزنس کمیونٹی کو ناراض نہیں مانتے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا, کہنا تو بڑا آسان ہے, خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وی ہیو نو چوائس, پی ایم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن چوائس نہ ہونا اور ایکچولی کرنا یہ دو مختلف چیزیں. میں اسکیپٹیکل ہوں, سیدھی بات ہے. اگر لگا لیں گے بڑی اچھی 100 بسم اللہ, لیکن ابھی ذرا دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ول اتنی ہے کہ نہیں. جی بہت شکریہ رانا احسان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی فہد صاحب. جی احسان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. اچھا میں اور بطول اب یہی بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا بھی کہ اچھا جی ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, اب بالکل آپ مشکل فیصلے کریں. پہلا مشکل فیصلہ تو ہے کہ جی آپ نے ریٹیل پہ ٹیکس لگانا ہے. ابھی میں ایگریکلچر وغیرہ تو آ ہی نہیں رہا, وہ تو خیر پروونشل سبجیکٹ ہے. رانا احسان صاحب یہ کہنا آسان ہے, کرنا میں امپاسبل تو نہیں کہوں گا, ناممکن ہے, لیکن بہت ہی مشکل ہے. مجھے بتائیں آپ کی گورنمنٹ پی ایم ایل این اپنا ووٹ بینک ہے, روایتی طور پر ریٹیل جو ہے, ریٹیلرز جو ہیں وہ آپ کا ووٹ بینک ہے, کیسے لائیں گے ان کو ٹیکس نیٹ پہ جبکہ سب مانتے ہیں کہ ان سے ٹیکس لینا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, ٹیکس لگا لیں گے ریٹیلرز پہ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس ایشو پہ آلریڈی 2 سے 3 جو ہے بڑی فل فلیج میٹنگز کر چکے ہیں, اور اس سبجیکٹ کو بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے کمپریہنسولی اس کے اندر گہرائی تک وہ گئے. اور دیکھیں جو رستہ کا جو ہم نے تعین کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا آخری سال حکومت کا نہیں ہے, یہ ابھی ٹینیور شروع ہو رہا ہے. تو بالکل ہم سخت فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ایف بی آر کی ریفارمز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہے ایف بی آر کے اندر, جو آپ نے ریٹیلرز کی بات کی, وہ پوائنٹ آف سیل کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہول سیلرز ہیں, پہلے ہم ہول سیلرز کو بھی جو ہے وایا ڈیجیٹلائزیشن ہم ان کو ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہول سیلر سے ہی ریٹیلر کو مال جاتا ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے آگے کا جو وے فارورڈ ہے اس پہ کام
शुरू हो चुका है कि किस तरीके से इसको हम इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड इंटरनेशनल कह लें कि एडवाइस के साथ जो इसके ऊपर एक्सपर्टीज महारत रखते हैं हम कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन और उसमें राणा एहसान साहब उस पे जब भी माजी में भी ये बात हुई है, पहली बार तो नहीं है, यानी जो भी आके इकोनॉमिक ब्रीफिंग लेता है गवर्नमेंट में आके उसको समझ आ जाती है कि हमने टैक्स बेस बढ़ाना है। जब टैक्स बेस हमने बढ़ाना है तो उसमें जो ऑब्वियस जो सेक्टर है वो यही है, रिटेल का या चले होलसेल का। लेकिन जब रेजिस्टेंस आती है, जब वहां से जो है वो एहतजाज होता है, फिर कॉल्स आती हैं, फिर हड़ताल की धमकी आती है, फिर शटर डाउन होता है, तो फिर अच्छी भली तगड़ी हुकूमतें जो हैं वो पीछे हट जाती हैं। अब ये आपने बात तो कर दी कि जी हमें मुश्किल फैसले करने और प्राइम मिनिस्टर ने शुरू कर दिया है इन पे मीटिंग, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो ये अंजुमन ताजरान है और जो दीगर जितने भी ये जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात शुरू हुई है इस हवाले से कि जी हम आप पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं और आप इस पे ताउन करें? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई हमने नया टैक्स तो लगाना नहीं है, सब लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपने इंश्योर करना है कि जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और वो इनकम टैक्स फाइल करें। तो ये नई पॉलिसी के बजाय पुरानी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके ऊपर हमें किसी को बिल्कुल हम लोग स्टेक होल्डर से भी जब ये बजट करीब आएगा, क्योंकि ये बजट के दौरान जो नया बजट होगा उसके अंदर ये प्रॉब्लली सारी चीजों को प्लेस किया जाएगा, तो उससे पहले बिल्कुल हम उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन देखें, ये अब वक्त खत्म हो गया है। अब ये हो ही नहीं सकता कि हम टैक्स रेट बढ़ाते चले जाएं। अब सेल टैक्स 18% पे आ चुका है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एडिशनल सेल टैक्स 4% पे आ चुका है। ये इसमें गुंजाइश ही नहीं है आगे बढ़ाने की। अब हम समझते हैं कि जो नौकरी पेशा तबका है उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ाई जाए। तो अब ये हल, अब सिर्फ एक ही हल बाकी बचा है कि जो टैक्स एवेजन है, जो टैक्स लेकिन एक्सपेंडिचर्स हैं, जो ये बात ठीक है, आई एग्री विथ यू, उसमें अब चॉइस नहीं है। लेकिन देखिए, मैं जो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूं ना, और मैं चाहता हूं कि यानी कौन नहीं चाहेगा कि जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली आप कर लें, क्योंकि वी ऑल नो दैट दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स। लेकिन मैं स्केप्टिकल इसलिए हो रहा हूं क्योंकि जब भी माजी में भी इस तरह का कुछ एक इनिशिएटिव आया है तो वो हमेशा शूट डाउन हो जाता है। और इसलिए शूट डाउन होता है कि पीएमएलएन हो या कोई और जमात हो, खुसूसन पीएमएलएन, उसके अंदर से लोग कहते हैं कि जी देखिए हमारा वोट बैंक है, हमारा वोटर है, आप उसी को एलिनेट कर रहे हैं ऐसे वक्त पे जब हमें बहुत अशद ज़रूरत है, हमारी मकबूलियत को पहली डेंट लगा हुआ है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब बाजार बंद करने की बहस हुई थी लास्ट टाइम भी कि जी जल्दी बाजार बंद करें, तो वही हुआ कि नहीं जी, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो इस पर एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। ये जो स्केप्टिसिज्म है, ये अब जाहिर बात है आपके ज़हन में भी ये सारी मुश्किलात हैं, फिर व्हाट इज सो डिफरेंट, अब कैसे करेंगे जब पहले नहीं कर पाए? तो देखिए फहद, एक तो बड़ी क्लैरिटी, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर ऑन इट कि क्या आगे का रोड मैप है, और हमें भी यही बताया जा रहा है कि देखें उनके ऊपर हम कोई बोझ नहीं डाल, जो बोझ ऑलरेडी जो टैक्स नेट में जो जिसके ऊपर जो ओवरलोडेड है बोझ, वो बांटना है। अब हमने ये नहीं हो सकता कि जो बर्डन है वो लोग उठाएं जो टैक्स नेट में आ चुके हैं और बड़े बड़े सेक्टर्स जो है वो बाहर हों। तो ये थॉट प्रोसेस में 100% क्लैरिटी है। और अगर हम जब हड़ताल होती है, अभी शटर डाउन होता है, बाजार बंद होते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, बात ये है कि हम अवाम को भी, वी विल गो फॉर मैस अपील, हम बिल्कुल लोगों को गाइड करेंगे, जो कह लें कि अवाम का सेंटिमेंट है उसको भी गाइड करेंगे, इनसे भी इंगेज करेंगे कि हर एक को अपना बोझ उठाना है। ये मुमकिन नहीं है कि एक सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही टैक्स नेट से बाहर बैठा हो और वो एक्सपेक्ट करे कि बाकी जो लोग जो टैक्स नेट में है वो उनका लोड उठाए। तो ये पॉलिसी लेकिन नहीं राणा चलेगी। एहसान देखिए साहब, हमारी लेकिन राणा एहसान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अपील में जाएं, लेकिन आप तो हुकूमत हैं, आपके पास अपील के अलावा और भी ऑप्शंस होने चाहिए। हमने माजी में देखा कि जब इसी तरह टैक्स बेस बढ़ाने की बात होती थी तो फिर भी 41% टैक्स बेस नीचे चला गया था, इवेजन होती है। हाउ वुड यू मेक श्योर कि लोग टैक्स दें, क्योंकि आप सिर्फ स्पेसिफिक तबके पे ही बोझ डाल रहे हैं जी। सेल टैक्स 18% क्यों है, या एडिशनल सेल टैक्स 4% क्यों है? ये एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को 18% साबुन की टिक्की पे ये क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? इसलिए देना पड़ रहा है कि
جو ریٹیلر ہے وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہا. اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے, جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے. اس لیے دینا پڑ رہا ہے کیونکہ جو بہت ساری ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑی, اب دیکھیں یہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم آگے چلیں گے. ہم نے پبلک ٹھیک ہے, کو بہت بھی شکریہ. مینج کرنا ہے, اس کی کر لیں تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ رانا احسان صاحب پروگرام میں. جی, اور فات صاحب یہ جو ایویژن کی بات کر رہے ہیں, اب بڑی بڑی کمپنیز انڈاکیومنٹڈ ہیں, وہ ڈائریکٹ ٹیکس کے کانٹیکس میں نہیں آنا چاہتی, تو یہ بوجھ ایکچولی وہاں پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے بجائے کہ سیلریڈ لوگوں پہ یا جو جی ایس ٹی بھی افورڈ نہیں کر پا. اور اس لیے جو بات کر رہے ہیں یہ اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا, ٹاپکس کی بات ہی کریں تو آپ نے ڈونلڈ لو کا ذکر بھی کیا تھا. جی, ان کی ٹیسٹیمنی وہ شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور کچھ انفارمیشن بھی اب آنی شروع ہو جائے گی. تو وہ ہم میرے خیال میں اگر ویورز کو شاید ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے میں دکھا بھی رہے ہیں. دیکھیے یہ اب براہ راست جو ہے وہ اب نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ شروع ہو گئی ہے ہیئرنگ. اچھا, یہ ہیئرنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت ظاہر بات ہے یہ جو پاکستان میں جو ڈیموکریسی, اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے, اس پہ یہ بات کریں گے. اور جو یہ ڈونلڈ لو صاحب ہیں, انہوں نے اپنی ٹیسٹیمنی کے حوالے سے پہلے بھی وہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ اپنا ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دیا تھا. جی, پاکستان آفٹر ہی از ایڈریسنگ رائٹ ناؤ پاکستان آفٹر الیکشنز. بالکل. اور اس میں انہوں نے جو ریٹن ان کا وہ بیان ہے, اس میں انہوں نے ظاہر بات ہے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جی الیکشنز کے حوالے سے کئی جگہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں, مسائل ہوئے ہیں, انٹیمیڈیشن کا ذکر کیا ہے, میڈیا پہ جو تھوڑی سی کربز آئے ہیں اس پہ ذکر کیا, ایکنالج کیا انہوں نے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی الیکشن میں کوئی اچھی چیزیں بھی تھیں, ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا تھا, خواتین کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ اچھی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا اپنی جو ریٹن ٹیسٹیمنی ہے جو شاید ابھی ہمیں سننے کو بھی ملے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ایشو ہے, قرضوں کا, وہ بڑا سیریس ایشو ہے, لیکن امریکہ کو انگیجڈ رہنا چاہیے. سو یعنی اس میں انہوں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ امریکہ کو جہاں تک ممکن ہو پاکستان کو ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو ہماری جو اکانومی ہے وہ کو سٹیبل ہو. فائنانس منسٹر سے میٹنگ ہوئی بھی ہے. تو دیکھیے میرے خیال میں ایک تو ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ ہیئرنگ ہونا بھی ایک طریقے سے ان لابیز کی کامیابی ہے جنہوں نے بڑا شور مچایا تھا امریکہ میں, پریشر ڈالا تھا, پٹیشنز دائر کی تھی. اور وہ جو پی ٹی آئی کی لابی ہے وہ اچھی انفلوئنشل لابی ہے امریکہ میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوا. اب کیا ڈائریکٹلی ان کے پریشر سے ہوا ہے یا اور بھی کوئی وجوہات تھیں, اس پہ مختلف آراء ہیں, لیکن اس میں پی ٹی آئی کی جو اوورسیز لابی ہے اس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور ڈونلڈ لو کا اس طرح آ کر اور ہیئرنگ میں, کانگریشنل ہیئرنگ میں آ کے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ ایک ان کے لیے بھی ایک میجر, جو آپ سکسیس کہہ لیں یا ان کے لیے میجر ہیڈ وے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے دنوں ایک جگہ بات ہوئی تو یہی کچھ امریکہ میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جو پاکستان کو اسٹڈی کرتے ہیں اسکالرز, کہ یہ ایک آپ کہنے کہ ایک طریقے سے ایک پی آر ون تو ہے, لیکن کیا اس ہیئرنگ سے امریکہ کی پالیسی جو پاکستان میں ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا یا اس میں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں کوئی منفی اثر پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے. اور پاکستان میں کون بادر ہوگا اس سے؟ دیکھیں اگین مطلب سبسٹینٹیولی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن دا ویری فیکٹ کہ یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ دیکھی جا رہی ہے, یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے, تو اس کا ایک پی آر سٹنٹ کے حوالے سے تو اس کی ویلیو ہے. اچھا, لیکن دوسری چیز میں ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ دیکھیے اس میں یہ تو کلیئر ہو گیا تھا بار بار ہر لیول پہ کہ وہ جو پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے جو پورا اتنا بڑا جو بیانیہ بنا دیا تھا کہ جی یہ سازش ہے, وہ تو ہر لیول پہ ثابت ہو گیا نا کہ نہیں ہے. ابھی آئی ایم شور جب یہ ڈونلڈ لو صاحب یہاں پہ آئیں گے, ان سے سوال جواب ہوں گے, تو وہ ایک بار پھر اس بات کو دہرائیں گے کہ سازش کیا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں, وہ جو انہوں نے ان ڈونلڈ لو صاحب سے جن کی میٹنگ ہوئی تھی, جو ہمارے ایمبیسڈر تھے, انہوں نے ان کی میٹنگ کے حوالے سے پھر وہ سائفر لکھا تھا جو کہ پھر بعد میں عمران خان صاحب نے لہرایا تھا. اور انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی سازشی ایلیمنٹ کا ذکر نہیں, انہوں نے خود کہہ دیا تھا. تو وہ اس لیے میرے خیال میں یہ ہیئرنگ جو ہے اس سے ہیڈ لائنیں تو نکل آئیں گی اور اس سے بہت سارا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بھی کھڑا ہوگا. پتہ نہیں وہ چائے کی پیالی میں طوفان ہوگا یا ادروائز ہوگا, لیکن یہ ہے. اور بہت سارے لوگ وہاں پہ, مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں اس ہیئرنگ کو سن کر آگے پیچھے اچھلتے پھر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جیت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی.
لیکن میرے خیال میں اس کے بعد سے اب جو معاملات ہیں وہ ہیڈ لائنز آئیں گی, تھوڑا سا ابال آئے گا اور پھر معاملات جو ہیں وہ لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو پی ٹی آئی کے لیے ملک میں ہے, یا جو بھی اس کے چیلنجز ہیں, یا جو ان کا اپنا نیریٹو ہے, اس میں آپ کو چینج نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھیے, اس کا اس سے میرا نہیں خیال کو تعلق ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ہیئرنگ سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے, پوزیشن ہے یہاں پہ پاکستان میں, اس میں کوئی بڑا فرق پڑے گا, تو نہیں پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ہیئرنگ کی روشنی میں جو ہے وہ کل کو امریکہ جو ہے امریکہ کی جو حکومت ہے وہ پاکستان سے الیکشنز کے حوالے سے کوئی مختلف پوزیشن لے لے گی جو آلریڈی لی ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دس از بزنس ایز یوزول. لیکن اس کی جو ویلیو ہے اس کو ماننا چاہیے کہ میڈیا کے حوالے سے یا پبلک ڈسکورس کے حوالے سے اس سے obviously. لیکن فاضل صاحب, ریسنٹ پاسٹ میں ایسا کب ہوا کہ ہم نے دیکھا ہوگے کہ امریکن کانگریسمین کسی پاکستانی الیکشن یا پولیٹیشین یا پارٹی کو؟ ہیئرنگز ہوتی رہتی ہیں کانگریس میں, بہت ساری ہیئرنگز ہوتی ہیں, اور اس میں کانگریس میں ہیئرنگ کو چھوٹی بات نہیں ہوتی. لیکن کیا اس ہیئرنگ سے کو امریکہ کی پالیسی چینج ہو جائے گی پاکستان کی طرف؟ میرا نہیں خیال. تو جہاں تک اس کی سکسیس ہے اس کا ہمیں اکنالج کر دینا چاہیے کہ دا ویری فیکٹ کہ یہ ہو رہی ہے. لیکن بیانڈ دیٹ آئی تھنک دیٹ ول بی دی اینڈ آف